افسانہ افسانے کا نام ہے رحمت للعالمین. آپ نے تو اور ہاں جی وہ ہاں جی شروع کریں. شروع کرتے ہیں. ادھڑے اللہ ہوئے کپڑوں، بکھرے بالوں اور جسم پہ لگے زخموں سے بہتے خون سے بے خبر ریحانہ کی آنکھیں لاشوں کے ڈھیر میں اپنے شوہر کو تلاش کر رہی تھی. اگرچہ اسے معلوم تھا اس کی محبت، اس کا شوہر لاشوں کے سمندر میں ہی کہیں موجود تھا، مگر وہ پھر بھی اپنے خدا سے اس کی سلامتی کی دعائیں مانگ رہی تھی. شام کی ٹھنڈی ہوا اس کے پیاروں کے خون سے معطر ہو کر دن کی گرمی کو رخصت کر رہی تھی. کہیں کسی لاشے کو دیکھ کر اسے اپنے شوہر کا گمان ہوتا تو اس کے قدم خود بخود اس سمت میں کھنچتے چلے جاتے. اس کے گاؤں کے قریب 700 مرد اور بچے پیچھے رہ جانے والی عورتوں کے حال سے انجان زمین کو اپنے خون سے لال کر رہے تھے. لاشوں کا ڈھیر چونٹیوں کی طرح زمین پر بکھرا ہوا تھا. اگرچہ بنو قریظہ اس کا آبائی شہر نہ تھا، مگر اس کے بسنے والوں سے یہ بچپن سے مانوس تھی. اس کے بے شمار رشتہ دار یہاں آباد تھے اور یوں اس کے بچپن کی بہت سی یادیں اس شہر سے وابستہ تھیں. یہاں کی گلیاں زندگی سے بھرپور ہوا کرتی تھیں. بزرگ اسے آتا دیکھ کر اس کے گھر والوں کی خیریت دریافت کرتے. بچے شرارتیں کرتے بھاگتے دوڑتے نظر آتے اور عورتیں رک کر محلے میں رونما ہونے والے واقعات سے ایک دوسرے کو باخبر کرتی دکھائی دیتی تھی. ابھی کچھ ہی عرصہ قبل تو وہ بیاہ کر بنو نادر سے بنو قریظہ آئی تھی. اس کی شادی کا دن اس کی زندگی کا سب سے بہترین دن تھا. کتنا خوش تھی ریحانہ اس دن، اور ہوتی بھی کیوں نہ. اس کا شوہر اپنے شہر کے خوبصورت ترین آدمیوں میں شمار ہوتا تھا اور لوگ ان کی جوڑی کو رشک بھری نگاہوں سے دیکھا کرتے تھے. اس کے والدین اور سسرال نے بڑے جوش و خروش سے ان کی شادی کا اہتمام کیا تھا. اس کا شوہر شادی کے بعد اس کو بہت محبت کرتا تھا اور اس کی ہر چھوٹی سے چھوٹی خواہش بھی پورا کرتا تھا. اور آج اس کے شریک حیات نے زندگی ساتھ گزارنے کا وعدہ شاید توڑ ڈالا تھا. ریحانہ سوچنے لگی کہ وہ کیسے ان لاشوں کے سیلاب میں اپنے شوہر کو تلاش کر پائے گی. خدایا، ایسا بھی کیا گناہ کیا تھا اس کے قبیلے کے لوگوں نے کہ عورتوں اور چھوٹے بچوں کے سوا ظالموں نے کسی کی بھی جان نہ بخشی. اچانک ریحانہ کے کانوں میں کسی عورت کی زور زور سے قہقہے لگانے کی آواز گونجی. اس کا دل ایک لمحے کے لیے جیسے دھڑکنا بھول گیا. بوڑھی اماں عالیہ اپنے بیٹے کے بے جان جسم کو سینے سے لگائے مسلسل ہنس رہی تھی. ارد گرد کھڑے سپاہی حیرانی سے اس کو دیکھ رہے تھے. ریحانہ کے قدم خود بخود اماں عالیہ کی جانب بڑھنے لگے، مگر اتنے میں ایک سپاہی نے تلوار کے وار کرتے ہوئے اماں عالیہ کی گردن ہی اس کے بوڑھے جسم سے الگ کر دی. اگرچہ وہ عورت اب زندہ نہ تھی، مگر اس کے بلند کہکہے اب بھی اس خون آلود فضا میں گونجتے محسوس ہو رہے تھے. ریحانہ کچھ دیر کے لیے سکتے میں آ گئی. اس کے دماغ میں اٹھنے والے سوال بنا تھمے اس کے دل کو چھلنی کیے جا رہے تھے. وہ سوچ رہی تھی کہ کس قسم کا مذہب ہے یا امن کا پیغام تھا کہ جس نے پورے قبیلے کو تباہ کر دیا تھا، اور یہ کیسا مذہب تھا جو معصوم 10-11 برس کے بچوں تک کو بھی اپنا دشمن گردانتا تھا اور انہیں قتل کرنے سے ہچکچاتا نہ تھا. ریحانہ چاہتے ہوئے بھی ہلنے سے قاصر تھی. وہ چیخنا چاہتی تھی مگر اس کی آواز جیسے اس کے اندر ہی دفن ہو چکی تھی. اتنے میں کچھ دشمن سپاہیوں کی نظر اس پر پڑی اور وہ اس کی جانب لپکے. اچانک ریحانہ کو اندازہ ہوا کہ میدان میں تلواروں اور نیزوں کے درمیان سے گزرتے ہوئے اس کا جسم زخمی اور لباس جگہ جگہ سے پھٹ چکا تھا. اپنی بے لباسی کے احساس نے اسے اس کے جسم پہ پڑے زخموں کی طرح اس کی روح کو بھی مجروح کر دیا تھا. سپاہیوں نے اسے دونوں جانب سے اس کے بازوؤں سے پکڑا اور گھسیٹتے ہوئے اس کے قبیلے کے مردوں کی لاشوں کے بیچ میں سے گزارتے ہوئے اسے ایک خیمے کی طرف پڑنے لگے. اچانک ریحانہ کی نظر اس کے 13 سالہ دیور پر پڑی
اور دائیں جانب اس کے پاس ہی اس کے شوہر اور خاندان کے باقی مردوں کی بے جان جسم پر پڑی. بے اختیار چیخیں مارتی اور زاروں قطار روتی ریحانہ شدت غم سے بے ہوش ہو گئی. ہوش میں آنے کے بعد ریحانہ نے اپنے آپ کو ایک ادھیڑ عمر کے آدمی کے خیمے میں لگے دربار میں پایا. وہ آدمی جسے سب محمد کہہ کر پکار رہے تھے. وہ ریحانہ کے جسمانی خد و خال اور چہرے کا بڑی دلچسپی سے جائزہ لے رہا تھا. باری باری اس خیمے میں اس کے قبیلے کی ایک ایک عورت اور اس کے بچوں کو لایا جاتا، ان کے جسموں کو ٹٹولا جاتا اور ان کو کس ساتھی کی غلامی میں دیا جائے گا اس کا فیصلہ کر دیا جاتا. اتنے میں محمد ریحانہ کی جانب بڑھا اور بغور دیکھنے کے بعد کچھ سوچتے ہوئے اس کو اسلام قبول کرنے اور اس سے شادی کرنے کو کہا. ریحانہ کا دل چاہا کہ کاش اس کے پاس کوئی خنجر ہوتا تو اسے محمد کے سینے میں گھونپ دیتی اور پھر خود اپنے آپ کو ختم کر لیتی. ابھی اس کے شوہر کی لاش ٹھنڈی بھی نہ ہوئی تھی اور یہ شخص کس سفاکی سے اس کے ساتھ شادی کی بات کر رہا تھا. ریحانہ نے انتہائی غصے میں محمد کو انکار کیا تو محمد نے اس کو سوچ بچار کے لیے 2 دن کی مہلت دی اور ایک الگ خیمے میں لے جائے جانے کا حکم دیا. ان 2 دنوں میں ریحانہ نے عورت کی وہ تذلیل دیکھی جس کی مثال کہیں نہ ملتی ہوگی. ارد گرد کے خیموں سے عورتوں کی اور بچیوں کی جنسی استحصال کے دوران چیخو پکار ریحانہ کا کلیجہ کاٹ دیتے. ریحانہ چاہ کر بھی ان عورتوں سے نظر ملانے سے ڈرتی تھی کہ انہوں نے پوچھ لیا کہ تم کیسے بچ گئی تو وہ کیا جواب دے پاتے. اپنے زندہ بچ جانے اور ان درندوں کے چنگل سے بچنے کے لیے ریحانہ کے پاس ایک ہی رستہ تھا. محمد کے خیمے میں جاتے ہوئے اپنی شکست اور ذلت سے وہ سمجھوتا کر چکی تھی، مگر اس بڑھیا کے ہنسنے کی آواز اب بھی اس کے کانوں میں